اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں یعنی تورات کی جو 7 یا 10 تھیں، زبرجد کی تھیں یا زمرد کی، وہ تختیاں بنی ہوئی تھیں، لکھ دی ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی جو 7 یا 10 تختیاں دی تھیں، ان میں نصیحت کی ہر چیز لکھ دی اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ اور کیا حکم ارشاد فرمایا، فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور فرمایا کہ اے موسیٰ، اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کی اچھی باتیں اختیار کریں، اس کے احکام پر عمل کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا نافرمانوں کا گھر، فاسقین کا گھر، بے حکموں کا گھر میں تمہیں دکھاؤں گا جو آخرت میں ان کا ٹھکانہ ہے۔ حسن اور عطا نے کہا کہ بے حکموں کے گھر سے جہنم مراد ہے۔ قتادہ کا قول ہے کہ معنی یہ ہے کہ میں تمہیں شام میں داخل کروں گا اور گزری ہوئی امتوں کے گھر دکھاؤں گا جنہوں نے اللہ کی مخالفت کی تاکہ تمہیں اس سے عبرت حاصل ہو۔ عطیہ اوفی کا قول ہے کہ دار الفاسقین سے مراد فرعون اور اس کی قوم کے مکانات مراد ہیں جو مصر میں ہیں، کہ میں تمہیں وہ دکھاؤں گا کہ وہ کس طرح اجڑے ہوئے ہوں گے اور کس طرح ویران ہوں گے۔ سدائی کا قول ہے کہ اس سے منازل کفار مراد ہیں کہ میں تمہیں کافروں کے گھر دکھاؤں گا۔ کلبی نے کہا کہ عاد اور سمود اور ہلاک شدہ امتوں کے گھر مراد ہیں جن پر عرب کے لوگ اپنے سفروں میں ہو کر وہ گزرا کرتے تھے، سفر کے دوران وہاں سے ان کا گزر ہوتا، تو فرمایا کہ وہ مراد ہیں کہ جب تم وہاں سے گزرو گے تو میں تمہیں نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا تاکہ تمہیں ان نافرمانوں کے گھروں سے وہ عبرت حاصل ہو اور تم نافرمانی سے باز آؤ۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اور میں اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں۔ تکبر اتنی بڑی لعنت ہے کہ اللہ رب العزت واضح انداز میں قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ جو بندہ زمین میں ناحق تکبر کرے گا تو میں اسے اپنی آیات سے پھیر دوں گا، یعنی کہ وہ میری آیات پر عمل نہیں کر سکے گا، وہ میری آیات کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو سکے گا، میری آیات کی قدر نہیں کر سکے گا اور اس پر عمل بھی نہیں کر سکے گا۔ ذوالنون نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکمت قرآن سے اہل باطل کے قلوب کا اکرام نہیں فرماتا۔ جو باطل پرست ہیں، جو باطل پر ہیں لوگ، اللہ قرآن کی حکمت سے ان کے دلوں کو نہیں نوازتا اور ان کے دل قرآن کی حکمت سے محروم رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں، ان کے اعمال ایسی ہیں، ان کی گفتار ایسی ہیں کہ جو صریح قرآن کے خلاف ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ باطل پر ہیں، ان کو قرآن کی سمجھ ہی نہیں آنی اور ان کو قرآن کی معرفت نصیب ہی نہیں ہونی، قرآن کی حکمت ہی انہیں وہ نصیب نہیں ہوتی۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ پردہ کرو، باطل پرست لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی، پردہ تو قید ہے عورت کے لیے۔ قرآن کہتا ہے کہ عورتیں گھر میں رہیں، باطل پرست لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی، یہ تو قید خانہ ہے، پردہ بوجھ ہے، گھر میں رہنا قید ہے۔ کیا مطلب کہ قرآن کی حکمت انہیں سمجھ نہیں آتی۔ اتنی جہالت اور تکبر کی انتہا کو وہ پہنچ چکے ہیں کہ اللہ پھر ایسے لوگوں کو قرآن کی حکمت سے نہیں نوازتا، اس کے انجام تک وہ پہنچ جاتے ہیں، اس کے انجام کا سامنا کر لیتے ہیں کہ عورتوں کو باہر نکالنے کا جو انجام ہے اس کو برداشت کریں گے، بے پردگی کے جو اثرات ہیں، جو انجام ہیں اس کو برداشت کریں گے، لیکن نہ پردے کا حکم دیں گے نہ گھر میں رہنے کا حکم دیں گے۔ یہ ہے کہ اہل باطل جو ہیں ان کو قرآن کی حکمت سے ان کے دلوں کو نہیں نوازا جاتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا مراد یہ ہے کہ جو لوگ میرے بندوں پر تکبر اور زیادتی کی روش اختیار کرتے ہیں
اور میری اولیاء سے لڑتے ہیں، میں انہیں اپنی آیتوں کے قبول اور تصدیق سے پھیر دوں گا کہ نہ وہ میری آیات کو قبول کر سکیں گے نہ میری آیات کی تصدیق کر سکیں گے، تاکہ وہ مجھ پر ایمان نہ لائیں۔ وہ ایسے بدبخت ہیں کہ جنہوں نے اولیاء کے ساتھ جو ہے وہ مخالفت کی، ان کی توہین کی اور ان کی جو ہے ان کو نہ تسلیم کیا اور ان کی شایان شان جو ہے وہ نہ گفتگو کی، ان کے خلاف ہی ساری زندگی بولتے رہے۔ تو فرمایا کہ میں انہیں اپنی آیات کے قبول کی توفیق نہیں دوں گا، اپنی آیات کی تصدیق کی توفیق نہیں دوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ وہ ایمان نہ لا سکیں، کیونکہ جو ایمان لے آتا ہے اگر وہ نیک ہے تو وہ جنت میں جائے گا، گناہ گار ہے تو پھر بھی اگر اللہ چاہے تو گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اگر چاہے تو عذاب دینے کے بعد پھر جو ہے وہ آخرکار جنت میں پہنچ جائے گا۔ لیکن جو بے ایمان مرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ کیا مطلب؟ کہ جو اولیاء کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، ان کو ایمان نصیب نہیں ہوتا، اور اولیاء کی توہین جو ہے یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے رہنے کا جو ہے وہ باعث ہے اور سبب ہے۔ یہ ان کے عناد، بغض اور دشمنی کی سزا ہے کہ انہیں ہدایت سے محروم رکھا جائے، کہ انہوں نے میرے اولیاء کے ساتھ جو ہے وہ عناد رکھا، تکبر کیا اور دشمنی رکھی، تو اس کی سزا کیا ہے کہ انہیں ہدایت سے جو ہے وہ محروم رکھا جاتا ہے۔ واضح انداز میں قرآن کی صریح آیات موجود ہوتی ہیں، پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی، پھر بھی نہیں سمجھتے۔ تو تکبر، یاد رکھیں کہ تکبر ہم نے سمجھ لیا ہے، تکبر کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں تکبر؟ کہ اگر کسی نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہیں، وہ صاف ستھرا بن کر رہتا ہے، ہم کہ بڑا تکبر ہے یار، بڑا متکبر ہے۔ اور اگر میلے کچیلے کپڑے اور بالکل کوئی ڈسپلن نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، بڑا عاجزی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ یاد رکھیں تکبر اور عاجزی کی تعریف یہ نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ کہ حق بات اس کے سامنے پیش کی جائے پھر بھی وہ اس کو قبول نہ کرے، یہ تکبر ہے۔ عاجزی کیا ہے؟ کہ انسان کے سامنے حق بات پیش کی جائے، چاہے وہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ اس کو قبول کر لے، یہ عاجزی ہے، یہ تکبر اور عاجزی ہے۔ ہم نے جس چیز کو تکبر اور عاجزی سمجھا ہوا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ کہ صاف ستھرے کپڑے پہننا اس کا حکم ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، صاف ستھرے رہیں، ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزاریں اور اچھی طرح زندگی گزاریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو تکبر نہیں کہا جاتا۔ آپ اچھی سواری اختیار کریں، اچھا لباس پہنیں، اچھی رہائش رکھیں، اس کو تکبر نہیں کہا جاتا۔ اگر آپ حق کو قبول کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کا خیال کرتے ہیں، لوگوں پر جو ہے وہ اتراتے نہیں ہیں، جھوپڑی والا اندی کیا اوقات جناب ساڑھے سامنے، یہ تکبر ہے۔ اپنے قول اور اپنے عمل کے ذریعے کسی دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھنا، حق بات کی مخالفت کرنا، یہ تکبر ہے۔ صاف ستھرے کپڑے پہننا، صاف ستھرا گھر رکھنا، صاف ستھری گاڑی رکھنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ تکبر نہیں ہے۔ اور عاجزی، اگر صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، بڑی گاڑی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن حق بات کو قبول نہیں کرتا تو وہ تکبر ہے۔ اور اگر میلے کچیلے کپڑے ہیں، ہلکا پتلا گھر ہے، ہلکی پتلی سواری ہے، لیکن پھر وہ حق بات کو قبول نہیں کرتا تو وہ بھی متکبر ہے، وہ عاجزی والا نہیں ہے۔ تو تکبر اور عاجزی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو ہے وہ جو تکبر چیز ہی نہیں ہے، ہم اس کو تکبر سمجھتے ہیں۔ شیطان کا تکبر کیا تھا؟ کہ اللہ کی طرف سے اس کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اب یہ حق بات ہے کہ اللہ کا حکم ہے، خالق کا حکم ہے، فوراً جو ہے وہ سجدہ کرنا چاہیے، لیکن اس نے اس حق بات کو قبول نہیں کیا، اس وجہ سے اس کا تکبر شمار کیا گیا کہ یہ تکبر ہے۔ اور فرشتوں نے فوراً عمل کر لیا تو فرشتے جو ہیں انہوں نے تکبر نہیں کیا، حق بات کو قبول کر لیا۔ تو یہ تکبر اور عاجزی کا جو مفہوم ہے وہ ہمارے ذہنوں میں لازمی ہونا چاہیے۔ تو تکبر ایک ایسی بری عادت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنی آیات سے ان لوگوں کو جو ہے وہ پھیر دیتا ہے اور وہ آیات کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے، قرآن کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر سب نشانیاں دیکھیں ان پر پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ متکبر لوگ جو ہیں، کیونکہ اس نے حق کو قبول ہی نہیں کرنا، اس کے سامنے چاہے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اس کے سامنے چاہے سورج واپس پلٹ آئے، اس کے سامنے جناب چاہے اسی کے ہاتھ میں جو ہے وہ کنکریاں کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، لیکن چونکہ اس نے حق کو قبول ہی نہیں کرنا
تو اس وجہ سے فرمایا کہ چاہے وہ ہماری جتنی مرضی آیات نشانیاں دیکھ لیں، معجزات دیکھ لیں، وہ ان پر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں اس میں وہ چلنا پسند نہیں کرتے، اس کو اپنا راستہ نہیں بناتے اور اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ یہی تکبر کا ثمرہ اور متکبر کا انجام ہے کہ وہ حق راستہ جو ہے وہ دیکھتا ہے لیکن اس پر چلنے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ لا يتخذوه سبیلا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، رشد کا معنی تو آپ جانتے ہیں ہدایت، رشد و ہدایت۔ اگر رشد و ہدایت کے راستے کو دیکھتا ہے لا يتخذوه سبیلا، اس میں چلنے کو وہ پسند نہیں کرتا، اس کو اپنا راستہ نہیں بناتا۔ اب میری تھوڑی سی گزارش ہے، قرآن و سنت کا راستہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے یہ راستہ ہمارے لیے مقرر کر دیا کہ جناب اسلامی لباس پہنیں، اسلامی شکل و صورت رکھیں اور اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ چاہے مرد ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور عورتیں ہیں نگاہیں بھی نیچی رکھیں اور پردے کو بھی اختیار کریں، بغیر شدید ضرورت کے جو ہے وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں اور حلال کھائیں، حرام سے بچیں، جھوٹ نہ بولیں۔ یہ سارا جو احکام ہیں سارے، شراب نہ پئیں، سود نہ کھائیں، یہ جتنے بھی احکام ہیں، کسی کی مسلمان کی ناحق توہین نہ کریں، کسی مسلمان کو ناحق قتل نہ کریں، یہ ایک سارا راستہ ہے۔ لیکن لا يتخذوه سبیلا، اس راستے کو اختیار کرنے کو وہ پسند ہی نہیں کرتے، وہ پسند نہیں کرتے۔ حلال اور جناب گزارا نہیں ہوتا، کیا کریں؟ اپنا حق کھائیں؟ نہیں جی، بہنوں کا کہاں حق ہوتا ہے، وہ تو ہمارے باپ کی زمین ہے۔ اور شکل و صورت سنت کے مطابق؟ نہیں جی، ہم تو ترقی یافتہ لوگ ہیں، ہم رسول اللہ کے 1400 سال پرانی شکل جو ہے وہ کیوں اختیار کریں؟ تو یہ متکبر ہونے کی علامت ہے کہ اللہ نے جو راستہ ہمیں بتایا ہے، حق کا راستہ، ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں لیکن اس میں چلنے کو پسند نہیں کرتے کہ جناب ہمارے منہ پر داڑھی ہو، ہمارا چہرہ جو ہے وہ سنت کے مطابق ہو، لباس سنت کے مطابق ہو، ہم حلال کھائیں، سچ بولیں، ملاوٹ نہ کریں، دو نمبریاں نہ کریں، جتنے بھی کاموں سے منع کیا گیا ہے ہم ان سے باز رہیں، جتنے بھی احکام کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل کریں۔ یہ ایسا مبارک راستہ ہے کہ اس راستے کو وہ لوگ پسند ہی نہیں کرتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر گمراہی کا راستہ، بغاوت کا راستہ دیکھتے ہیں، اس پر نظر پڑے تو فوراً یتخذوہ سبیلا، اس کو فوراً راستہ بنا لیتے ہیں، اس پر فوراً چل پڑتے ہیں۔ راستہ بنانے کا مطلب کیا ہے کہ اس پر فوراً چل پڑتے ہیں، پھر بغیر سوچے سمجھے کہ جناب یہ تو بڑا خوبصورت راستہ ہے۔ تو اللہ رسول کے احکام کے خلاف جو چیزیں ہیں، جو طریقے ہیں، آج کس طرح سارے اس پر چل رہے ہیں۔ سود کا نظام دیکھ لیں، شراب کی جناب سرعام دیکھ لیں نظام، برائی کو دیکھ لیں، بے پردگی کو دیکھ لیں، عورتوں مردوں کا اختلاط دیکھ لیں، بے نمازی دیکھ لیں، جتنے بھی قرآن و سنت کے خلاف چیزیں ہیں، یہ ایسا راستہ ہے جو بغاوت کا راستہ ہے۔ رسول اللہ کی سنت ہے لیکن چہرے پر نہیں ہے، تو یہ بغاوت ہے رسول اللہ کے ساتھ کہ حضور ہمارے لیے کیا پسند کر کے گئے ہیں اور ہمیں کس چیز کا بار بار حکم دے کر گئے ہیں، لیکن ہم اس کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں، اس پر عمل ہی نہیں کر رہے۔ تو یہ وہ مبارک راستہ ہے کہ اس پر کوئی آتا ہی نہیں ہے، لیکن جو اللہ رسول کے احکام کے خلاف راستہ ہے اس پر چل رہے ہیں، کسی کو فکر ہی نہیں ہے، فوراً جناب اس پر چل پڑتے ہیں۔ ذالک بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیاتیں جھٹلائی ہیں، ہماری صریح آیات ان کے سامنے تھیں، قرآن آپ کے سامنے ہے، رسول اللہ کے فرامین اس جہان میں آج بھی موجود ہیں، سارا کچھ آپ کے سامنے ہے، لیکن وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، پھر بھی وہ بے خبر ہیں، پھر بھی وہ غافل ہیں۔ قرآن و سنت کے قوانین ہونے کے باوجود پھر بھی کافر کے قانون پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی بھی بدبختی کوئی ہو سکتی ہے؟ تو ان کا انجام وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، ہماری آیات سامنے موجود ہیں، اللہ کے رسول کے فرامین جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن پھر بھی ان کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی جتنا ان کا حق ہے، اس کے مطابق عمل نہیں کیا جاتا، اس کے مطابق عمل کروایا نہیں جاتا، اس کے مطابق فیصلے نہیں کیے جاتے، اپنے عمل کے ذریعے ان آیات کو جھٹلایا جاتا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اس کے مطابق عمل نہیں کیا، اس کے مطابق حکم نہیں دیا، ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کی ملاقات کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا۔
آج آخرت کی ملاقات کسی کو یاد ہے؟ اگر آخرت کی ملاقات یاد ہوتی تو کیا ہماری مساجد جو ہیں وہ نمازیوں سے بھری ہوئی نہ ہوتی؟ اگر آخرت کی ملاقات کسی کو یاد ہوتی کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو آج سود کا نظام ہوتا۔ اگر آخرت کی ملاقات یاد ہوتی تو اسلامی نظام کب کا رائج نہ ہو چکا ہوتا۔ اگر آخرت کی ملاقات یاد ہوتی تو لوگ اسی طرح شرابیں پی رہے ہوتے، اور اسی طرح عورتوں مردوں کے اختلاط ہوتا اور بے پردگی ہوتی، اور اسی طرح ملاوٹ شدہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ملتی۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ ہم نے آخرت کو بھلا دیا ہے۔ ہم زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، آخرت میں جانا ہے، لیکن اپنے عمل کے ذریعے ہم اس کو جھٹلا رہے ہیں، اور نہیں جی چھوڑیں، بس اپنے نظام کو چلائیں، یہ کاروبار ہے اس میں چلتا ہے، یہ زندگی ہے اس میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہم نے زبان سے آخرت کا اقرار کیا ہے، اپنے عمل کے ذریعے ہم نے آخرت کو جھٹلا دیا ہے۔ اور جو ایسا کرتے ہیں حبطت اعمالہم، ان کا سب کیا دھرا جو ہے وہ ضائع ہے، ان کے سارے اعمال برباد ہیں، ان کے سارے اعمال ختم ہیں۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے، غریبوں کا خون نچوڑ کر ہر سال لوگ حج پر جا رہے ہیں، عمرے پر جا رہے ہیں، اور حق کے راستے کو اختیار نہیں کرتے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے جناب نماز پڑھ لی ہے، ہم تو جناب جنتی ہیں، ہم نے غریبوں کا حق کھا کر حج کر لیا ہے، ہم تو جنتی ہیں، ہم نے جناب سارا سال سودی کاروبار کیا ہے اور ربیع الاول میں محفل شریف کرا دی ہے، ہم تو پکے جنتی ہیں۔ ایسے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر قرآن و سنت کے مطابق عمل نہیں ہے۔ حبطت اعمالہم، ایسے لوگوں کے اعمال سارے کے سارے ضائع ہیں اور وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ قرآن و سنت کے احکام واضح انداز میں سامنے موجود ہیں، لیکن پھر بھی اس راستے کو اختیار نہیں کیا جاتا، باطل کے راستے کو، بغاوت والے راستے کو اختیار کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہیں۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، انہیں کیا بدلہ ملے گا، انہیں کیا جزا دی جائے گی، الا ما كانوا يعملون، مگر وہی جو کرتے رہے ہیں۔ ساری زندگی کافر کے نظام کے مطابق گزاری ہے تو یہ مت سوچیں کہ ہمیں قرآن و سنت والے نظام کے مطابق اجر دیا جائے گا۔ ساری زندگی جو ہے وہ سود کے نظام کے تحت گزاری ہے تو یہ مت سمجھیں کہ جناب ہماری جو ہے وہ انجام وہ حلال کا ہوگا۔ ساری زندگی حرام کھاتے رہے ہیں، رشوت خوری کرتے رہے ہیں، شراب نوشی کرتے رہے ہیں، تو کیا آب زمزم پینے والوں میں نام لکھا جائے گا، حلال کھانے والوں میں نام لکھا جائے گا؟ کتنے ظلم کی انتہا ہے کہ جس کی تنخواہ لاکھوں میں ہوتی ہے وہ 15-20 ہزار والے سے رشوت مانگ رہا ہوتا۔ ڈوب کر مر نہیں جانا چاہیے اس نظام کو کہ جس کی زیادہ تنخواہ ہے۔ اسلام کا تو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کا خیال کرے، ان پر خرچ کرے کہ بھئی میری تنخواہ زیادہ ہے، تمہاری کم ہے، تو اپنی تنخواہ میں سے کچھ نہ کچھ انہیں دے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جس کی زیادہ تنخواہ ہے، جو بڑا افسر ہے، وہ چھوٹوں پر جو ہے وہ ظلم بھی کرتا ہے اور ان سے جو ہے وہ رشوت بھی طلب کرتا ہے، اور وہ اپنے سے ماتحت، وہ اپنے سے ماتحت، وہ اپنے سے ماتحت، سارا نظام اس ظلم کا شکار ہوا پڑا ہے۔ اسی وجہ سے نہ کسی کو انصاف ملتا ہے، نہ کسی کو سکون ملتا ہے۔ سارا نظام جو باطل کا ہے تو باطل میں کہاں سکون مل سکتا ہے مسلمان کو؟ ہاں جو باطل پرست ہیں وہ خوش ہیں، وہ اس نظام سے مطمئن ہیں کہ جناب ٹھیک ہے، زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے، 3 ٹائم کا کھانا مل رہا ہے، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں۔ جنہوں نے اسی چیز کو زندگی سمجھ رکھا ہے وہ خوش ہیں، لیکن جن کے دل میں نور ایمان آج بھی روشن ہے وہ آج بھی کڑھ کر جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس نظام کو دیکھ کر جو ہے وہ رونا آتا ہے کہ یہ مسلمان، یہ اسلامی ملک اور یہ نظام کہ جناب 70 سال ہو گئے ہم سے سود کا نظام جو ہے وہ نہیں جان چھوڑ رہا، ہماری رشوت جو ہے وہ ہماری جان نہیں چھوڑ رہی، شراب جو ہے اس پر پابندی نہیں لگائی جا سکی۔ تو یہ وہ نظام ہے کہ جیسا عمل ہوگا ویسے ہی انجام ہوگا۔ آج ہم انجام سے تو پریشان ہوتے ہیں، لیکن عمل کی وجہ سے ہم کیوں پریشان نہیں ہوتے؟ بے پردگی کو ہم برا نہیں سمجھتے، لیکن جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے پھر سارے پریشان، جناب یوں ہو گیا ہے، یہاں ہو گیا ہے۔ اسلام نے تو پہلے ہی منع کر دیا تھا، انجام سے اسلام باخبر ہے، ہم باخبر نہیں ہیں۔ اسلام نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو اس کا انجام یہ ہوگا، لیکن ہم انجام سے آنکھیں چراتے ہیں، اس کام پر چلتے رہتے ہیں۔ سود جو ہے اللہ رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، لیکن کبھی ہم نے انجام کی فکر کی ہے کہ اس کا کتنا بھیانک انجام ہے؟ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، انجام کی طرف توجہ نہیں ہے۔
عمل پر توجہ ہے اور چل رہا ہے نظام، ایک فرد سے لے کر ایک خاندان، ایک ملک، سارا کا سارا جو ہے وہ سود کے جو ہے وہ منظور نظر ہو چکا ہے، اور حکمرانوں کو بھی فکر نہیں ہے، عوام بھی ٹھیک ہے بھی جناب گزارا چل رہا ہے اور زندگی گزر رہی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی جو ہمیں دی گئی ہے یہ اللہ رسول کے فرما برداری کے لیے دی گئی ہے۔ زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی میں اگر بندگی نہیں ہے، اللہ رسول کی فرما برداری نہیں ہے، تو اس شرمندگی کے علاوہ اس کا کوئی بھی انجام نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت بہت جلد اسلامی نظام کو قائم فرمائے، اور اس باطل کے نظام سے ہماری بہت جلد جان چھڑوائے، اور یہ باطل کے نظام بہت جلد کہیں غرق ہو جائے اور اسلامی نظام کا عروج ہو، اور اسی کے مطابق ہماری جو ہے وہ صبح ہو۔